بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نحم کا باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 9 میں ہم نے مشقی سوالات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو MCQs، خالی جگہ پر اور کالم حل کروائے تھے۔ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر نمبر 10 ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب کتاب کے جو آخری موضوع ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، اس کے صفحہ نمبر 15 پہ ہے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصورات، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہو۔ یہ ہے پہلے سوال کا مختصر جواب۔ ہمارا اگلا سوال ہے، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ۔ اگلا ہمارا سوال ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ دیکھیں، جہاں لکھا ہے نا نظریہ پاکستان کا مفہوم، وہاں پہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پہ دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ اور اس کے بعد نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ یہ اس سوال کا جواب بنے گا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 7 پہ، جو نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں نا، وہاں پہ دیکھیں، عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی، اور یہ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا، اور انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے۔ یہ اس کا جواب ہے یہاں تک۔ اب یہ جو مختصر جوابات کے سلسلے میں آخری سوال ہے، اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے شہرہ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ۔ 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ یہ تھے ہمارے اس مشق کے مختصر جوابات، لیکچر نمبر 10۔
اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو جو حصہ رہ گیا ہے باقی تفصیلی جوابات یعنی کہ جسے آپ لانگ آنسرز بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.